ولو ہا باغوانو نو بہار رخشان پیدا کر فلن گل گت کرن بلبل تتھی سامان پیدا کر۔ دوستو، کسی بھی قوم کی بنیاد اس قوم کی تعلیم و تربیت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ تعلیم سرکاری اداروں، پرائیویٹ اداروں سے انسان کو مل جاتی ہے، لیکن تربیت انسان کو بنیادی گھر سے ملنی چاہیے۔ جس طرح سے ایک بار پھر سے پورے کشمیر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے عید کی خوشیاں جو ہے وہ منائی ہے، تو یہ مایوس کن بات ہے اور اس پہ ہر انسان کو بات کرنی چاہیے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سری نگر کے سب سے بڑے ہاسپٹل جو ہے وہ تینوں دن وہاں کی ایمرجنسیاں جو ہے 24 گھنٹے کھلی رہیں۔ حالانکہ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پر معاملات درج ہوئے، جس طرح سے ابھی بھی سری نگر کے ہاسپٹلوں کی کیجولٹیاں جو ایمرجنسی وارڈز ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، یہ بات انسان کو بات کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ دوستو، کہیں نہ کہیں ہمارے جو بچے ہیں ان میں تربیت کی بڑے حد تک کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جس طرح سے آپ آئے روز دیکھ رہے ہیں 2-3 دنوں میں کس طریقے سے سڑکوں پہ جو ہے وہ کچھ موٹر سائیکل سوار جو ہے بائکوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کوئی عقل مندی ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا؟ کیا یہ موت کے منظر کے ساتھ کھیلنا کوئی عقل مندی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم پڑھے لکھے ہوئے نوجوانوں کو، جن کے پاس اچھی خاصی ڈگریاں بھی آج کی ڈیٹ میں موجود ہے، اور وہی نوجوان جو ہے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے اور آنن فانن سڑکوں کو چیرتے ہوئے، ٹریفک کو چیرتے ہوئے، کوئی ان کے پاس لحاظ یا تمیز نہیں ہوتی ہے۔ سڑک پہ کوئی بزرگ بھی چل رہا ہے، سڑک پہ کوئی ایسا ڈرائیور بھی چل رہا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سیفٹی کو لے کر چل رہا ہے، اب اس کے لیے بھی جو ہے وہ پریشانیاں ہی ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ عید کے 2-3 دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو اچھے ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو اچھے گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور وہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو 10 بار سوچ کے ہی نکلتے ہیں کہ کہیں وہ کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ دوستو، ایسا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اس سال کہ بہت سارے ایسے اچھے ڈرائیورز جو ہیں، جو اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں اور جو سوچ سمجھ کر ڈرائیونگ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی ہم نے سڑکوں پہ کھجل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب یہ نوجوان آنن فانن سڑکوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، سڑکوں پہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے پریشانیوں کے سوا اور کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ دوستو، عید کی خوشیاں بالکل منانی چاہیے۔ جس طریقے سے مسلمانوں نے 30 دن روزے رکھے اور اس کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا ہے خوشی منانے کا، لیکن جس طریقے سے ہمیں خوشیاں منانی چاہیے تھی وہ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آئی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، باقی ان ایسی جگہوں پہ، جس جگہ پہ میں ابھی کھڑا ہوں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی خیال نہیں رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ماحول کو صاف رکھیں گے، کس طریقے سے ہمیں ان جگہوں پہ جانا چاہیے اور کس طریقے کا جشن جو ہے وہ منانا چاہیے، اس کا بالکل بھی کوئی لحاظ نہیں رہتا ہے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو 30 دن روزے رکھے ہیں تو ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا ان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے؟ تو دوستو، جس طریقے سے ہم یہ اپنے اس کشمیر میں یہ حالت دیکھ رہے ہیں، یہ بدحالی دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ ہر ایک انسان کو جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پہ جو ہے سب سے زیادہ زور ہر والدین کو دینا ہے، اور اس کا فرض اولین بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن تربیت کی جو ہے بڑے پیمانے پہ ہمارے کشمیر میں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ تربیت دینی چاہیے، تاکہ وہ ایک تو اپنا آپ محفوظ رکھ سکیں، اپنے والدین کی حفاظت جو ہے وہ کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث نہ بنے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی اور ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔